الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 44۔ یہ مکتوب گرامی بھی سرداری و تعریف کی پناہ والے شیخ فرید کی طرف حضرت خیر البشر علیہ وآلہ والسلام کی مدح و نعت میں اور اس بیان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تصدیق کرنے والے تمام امتوں سے بہتر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے جھٹلانے والے منکر لوگ بنی آدم میں سب سے بدتر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش و سنت کی پیروی کی ترغیب میں تحریر فرمایا۔ آپ کا بزرگ و بلند مرحمت نامہ عزیز ترین زمانہ میں شرف سے دور ہوا اور اس کے مطالعے سے مشرف ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حمد و احسان ہے کہ آپ نے فخر محمدی علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ میراث حاصل کی ہے۔ فقراء سے محبت کرنا، ان سے میل جول رکھنا اسی کا نتیجہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ بے سر و سامان فقیر اس کے جواب میں اس کے سوال کیا لکھے کہ عربی عبارت میں چند فکرے جو آپ کے جد بزرگوار خیر العرب جو آل عرب میں سب سے بہتر و آل عجم میں بدرجہ اولیٰ سب سے بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں محفوظ ہے، لکھتے ہیں اور اس سعادت نامہ کو اپنی آخرت کی نجات کا وسیلہ بنائے، اور اس سے مقصود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تعریف کرے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اپنے کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس تذکرہ سے آراستہ و مزین کرے۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ گردر سخن نگفتم وصف محمدی را لیکن سخن ستودم بنسبت محمد۔ ادا حق ہو نہیں سکتا محمد کی ستائش کا مگر مقبول ہوگا اس کی برکت سے سخن میرا۔ یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے نام نامی سے اپنے کلام کی کلام کو آرستہ و مزین کرتا ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں، اور قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع و فرما بردار تمام انبیاء کرام کے تابع و فرما برداروں سے زیادہ ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اولین و آخرین سے زیادہ بزرگ اور معزز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز سب سے پہلے قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے اول شفاعت فرمائیں گے، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت کے روز لوائے حمد اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کی ذات گرامی ہے، جس نے فرمایا نحن الآخرون ونحن السابقون یوم القیامت، یعنی قیامت کے دن ہم ہی وجود ظہور کے اعتبار سے آخرین ہے، اور ہم ہی مرتبہ اور روز قیامت کے اعتبار سے اور اٹھنے واقع اعتبار سے سابقین و اولین ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات بغیر کسی فخر کے کہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں، اور میں تمام انبیاء و مرسلین کا قائد و پیشرو ہوں، اور بلا فخر کہتا ہوں کہ میں تمام نبیوں کا خاتم یعنی مہر اور آخر نبی ہوں، اور میں بلا فخر کہتا ہوں کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ بے شک جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھ کو سب سے بہتر مخلوق یعنی انسان میں پیدا فرمایا، پھر ان کو دو گروہ عرب و عجم بنایا، مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں بنایا، پھر ان کو قبیلوں میں تقسیم کیا تو مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں بنایا، پھر ان کو گھروں میں تقسیم کیا تو ان میں مجھے ان میں سے بہترین گھر میں پیدا فرمایا۔ پس میں ذات و گھر کے لحاظ سے سب مخلوق سے بہتر ہوں، اور جب قیامت کے روز لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے میں قبر سے باہر نکلوں گا، اور جب تمام بنی آدم حق تعالیٰ کے سامنے گروہ در گروہ پیش ہوں گے تو میں ان سب کا قائد و رہنما ہوں گا، اور جب وہ سب خاموش ہوں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا، اور جب وہ جنت میں داخل ہونے سے میدان حشر میں روک دیے جائیں گے تو میں ان کا شفیع ہوں گا، اور جب دیگر انبیاء علیہ السلام کے جوابوں سے نا امید ہو جائیں گے تو میں ان کو شفاعت کے بشارت دینے والا ہوں گا۔ اس دن کرامت، رحمت و بزرگی اور جنت کے دروازوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور لوح حمد بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں اپنے رب کے نزدیک تمام اولاد میں سب سے بزرگ ہوں۔ ہزار ایسے خادم حور و علمان میرے گرد طواف کریں گے جو خوشنما آبدار سفید صدف کے نیچے اندر چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمام انبیاء کرام کا امام، ان کا خطیب، ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا،
اور مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے۔ اگر حضور انور علیہ السلام کی ذات گرامی صفات نہ ہوتی تو حق سبحانہ وتعالیٰ خلقت کو پیدا نہ فرماتے اور اپنی ربوبیت رب ہونے کو ظاہر نہ فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی تھے جبکہ آپ آدم علیہ السلام بھی ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بلکہ ایک پتلے کے لیے گانا تیار ہوا تھا۔ نماند بائشاں کسے در گرو کہ دار چنی سید پیش رو، نہیں ہے خوف کچھ ایسا کہ اس کو محمد پاک جس کا پیشوا ہو، پس بلا شبہ سید البشر علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے تمام امتوں سے افضل ہیں۔ آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم خدا تعالیٰ کے نزدیک تمام امتوں سے بہتر ہو جو عالم میں بھیجی گئیں، ان پر صادق آتی ہے۔ اس پیغمبر علیہ السلام کی جھٹلانے والے بنی آدم میں سب سے بدتر ہیں۔ آیت الاعراب وشد کفرا و نفاقا، یعنی سارا نشین لوگ کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ ان کے حال کا پتہ دیکھیے کس خوش نصیب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن و بلند سنت کی پیروی نصیب فرماتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے پسندیدہ شریعت کی پیروی سے سرفرازی بخشتے ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے برحق ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے تھوڑا سا عمل بجا لانا بھی امر کثیر کے برابر شمار ہوتا ہے۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلیٰ درجات صرف ایک ہی نیکی کے ذریعے سے حاصل کیے ہیں، اور وہ نیکی تھی کہ دشمنان دین کے غلبہ کے وقت نوری ایمان و یقین کے ساتھ حق تعالیٰ کے دشمنوں کے مقام سے ہجرت کر گئے تھے۔ مثلا دشمن اور مخالفوں کے غلبہ کے وقت اگر سپاہی تھوڑا سا بھی تردد کر لے تو اس قدر نمایاں اور معتبر ہوتا ہے کہ امن کی حالت اس سے کئی گنا تردد بھی معتبر نہیں ہوتا۔ نیز چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے محبوب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کرنے والے بھی آپ کی مطابقت کے باعث محبوبیت کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ محبت کرنے والا محب جس شخص میں اپنے محبوب جیسے اخلاق و عادات دیکھتا ہے اس شخص کو بھی اپنا محبوب ہی جانتا ہے، اور مخالفوں کو بھی اس پر قیاس کرنا چاہیے۔ محمد عربی کا بروئی ہردوس راس کسے کہ خاک درش در نیست خاک برسر او، محمد عربی در جہاں کی عزت ہیں جو منکر آپ کے ہیں مبتلا ذلت ہیں۔ اگر ظاہری ہجرت مؤثر نہ ہو سکے تو باطنی ہجرت کو پوری طرح مد نظر رکھنا چاہیے، مخلوق کے درمیان رہ کر ان سے الگ رہنا چاہیے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی اور راستہ کوئی اور امر پیدا فرمائے گا۔ نوروز کا موسم آگے اور یہ معلوم ہے کہ ان ایام میں وہاں کے رہنے والے لوگ معاملہ کو پراگندہ کر رکھتے ہیں، لہٰذا سنگامے کے گزر جانے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جناب کی ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ زیادہ کلامی موجب تکلیف ہے۔ خبتکم اللہ سبحانہ علی جادت آبائکم الکرام، السلام علیکم وعلیہم الی یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بزرگ اجداد کے طریق پر ثابت قدم رکھے، آپ پہ قیامت تک سلامتی ہو۔ سبحان اللہ۔ اس میرے خیال میں مطلوب تو خود ہی تشریح ہے اپنی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی تشریح الگ کی جا سکے۔ وہ حضرت کے وہ یعنی جس کو کہتے ہیں بلند محبت کے طرف جو ہے نا مطلب جو ہے نا اشارہ کرنے والے مکتوب ہے جو کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل تھی، تو اس وجہ سے ہم دوسرے الفاظ میں تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہی الفاظ ہی کافی ہیں۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ آخری نتیجہ جو ہے وہ اس کو ہم بیان کر لیں، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ آپ حضرت کا جو اعتدال ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت نے ساری عمر دشمنان صحابہ کے ساتھ برس و پیکار رہنے میں گزاری ہے، آخر میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جب کوئی کسی ایسے کام میں لگ جاتا ہے جو بالکل صحیح اور حق کام ہے، مثلا صحابہ کرام کا دفاع بالکل صحیح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بالکل صحیح ہے، قرآن بالکل صحیح ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، اس میں سے کوئی چیز غلط نہیں ہے، سب چیزیں صحیح ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، سب چیزیں صحیح ہیں۔ لیکن غلو جس چیز میں بھی آ جائے تو وہ صحیح چیز کو بھی غلط کر لیتا ہے، جس چیز میں بھی غلو آ جائے۔ اگر اعتدال پر کوئی نہیں رہے، صراط مستقیم پر انسان نہ رہے، تو پھر چاہے دائیں طرف سے کوئی راستہ بنائے یا بائیں طرف بنائے، صراط مستقیم نہیں رہے گا۔ ہاں جی، صراط مستقیم صرف ایک ہی ہے،
اور وہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ. تو یہاں پر یہ والی بات ہے کہ دیکھیے پوری عمر گزاری ہے، مطلب جو کہہ سکتے ہیں صحابہ کرام کی محبت میں اور صحابہ کرام کی طریقے کو واضح کرنے میں، سنت کو سامنے رکھنے میں. لیکن دیکھیں اہل بیت کا احترام کتنا ہے، کتنا احترام ہے. آپ اندازہ کر لیں ایک لفظ سے اہل بیت کا احترام ٹپکتا ہے. ہاں جی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا دفاع جو ہے اس میں اگر اہل بیت کی محبت سے کوئی پیچھے رہ جائے اور اہل بیت کی محبت میں کوئی صحابہ کی محبت سے پیچھے رہ جائے تو زیادہ اعتدال سے انسان کو ہٹا دیتا ہے. تو یہ جو اعتدال ہے مطلب اس کو جو ہے نا وہ اپنے سامنے رکھنا ہے. ہاں جی، بہت ضروری ہے اور یہ ہمارے حضرات کا وتیرہ ہے. حضرت کے بہت سارے دعاؤں میں ایک دعا آتی ہے اور وہ دعا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ آل فاطمہ کے طفیل میرے دعا کو قبول فرما دے. آل فاطمہ کے طفیل میرے دعا کو قبول فرمائے. اب دیکھو اس پر طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کرام کی مطلب محبت کی طرف دعوت دینے والا ریئیکشن کے طور پر بعض دفعہ اہل بیت کی محبت سے دور ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ مطلب بعض دفعہ گستاخانہ کلمات بھی جو نا مطلب وہ کہہ دیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے ظاہر مطلب انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے. تو اب جیسے مطلب بعض لوگوں نے سیدنا یزید کی کتابیں لکھی، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آج ایک عالم تھے، ان کے پیچھے تھے، ان کے پیچھے چل رہے تھے. تو جب میرے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ حضرت بتائیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ صحابی ہیں. میں نے کہا یہ بتاؤ یزید تابعی ہے یا صحابی ہیں؟ تو اس نے کہا تابعی ہے. کنفرم باتیں. تو میں نے کہا اچھا اگر تابعی اور صحابی میں اختلاف ہو جائے تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ اصولی بات ہے. میں نے کہا صحابی اور تابعی میں اختلاف آ جائے تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ تو یکدم اس کو احساس ہو کہ تو میں نے تو اس طرف سوچا بھی نہیں تھا. یہ تو بات بالکل صحیح ہے. صحابی صحابی ہے، تابعی تابعی ہے، تو ہم نے صحابی کے ساتھ دوں گا. تابعی بے شک کتنے اونچا کیوں نہ ہو، وہ صحابی کے مقابلے میں تو نہیں ہے. تو یہ جو بات ہے مطلب یہ جو اصل بات ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا ہے کہ ہر مرحلے پہ صراط مستقیم پہ رہنا ہے. کسی کی محبت آپ کو دوسرے کی محبت سے، جس کی محبت مطلوب ہو، ہٹا نہ دے. یعنی آپ کو اگر اہل بیت کے ساتھ محبت ہے تو وہ آپ کو صحابہ کی محبت سے نہ ہٹا دے. اگر صحابہ کے ساتھ محبت ہے تو آپ کو اہل بیت کی محبت سے نہ ہٹا دے. اگر آپ قرآن پاک کہ جو ہے نا وہ مدح و تعریف کرنے والے ہیں تو آپ کو جو ہے نا حدیث سے نہ ہٹا دے. ہاں جی. اور اگر آپ حدیث کے پیروکار تو آپ کو فقہ سے نہ ہٹا دے. یعنی یہی اصل میں بنیادی چیز. ہمارے بزرگوں کا بنیادی جو بات ہے وہ اعتدال ہے. تو اعتدال کو سامنے رکھنا ہوگا، اس سے انشاءاللہ العزیز ہماری حفاظت ہوگی. تو آگے جو ہے نا وہ حضرت جو فرما رہے ہیں وہ میرے خیال میں ہمارے لیے ماشاءاللہ عمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. ہاں جی. اور وہ یہ ہے کہ ایک تو سنت کی پیروی کا حضرت دعوت دے رہے ہیں. فرمائیں کہ جو بھی آپ کی مطابقت کریں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، لہٰذا آپ کے طریقے بھی آپ کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، اور جو بھی ان طریقوں پہ چلنے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا. بس یہاں پر پھر دوبارہ وہی والی بات، اعتدال والی بات پھر بھی رہے گی. اعتدال والی بات پھر بھی رہے گی. وہ کیا اعتدال والی بات پھر ہے؟ سنتوں کا اتباع جیسے ایسی ضروری ہے جیسے قرآن کا اتباع ضروری ہے. ہاں، جیسے کہ اور جن کا میں نے ذکر کیا اس طرح ضروری ہے. اگر یہی اتباع ہی آپ کو کسی اور ضروری چیز سے ہٹا دے تو پھر تو وہ چیز نہیں رہے گی. پھر تو وہ چیز نہیں رہے گی. تو یہاں پر یہ والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو محبت ہے وہ بذات خود مطلوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات کی محبت ہے وہ بذات خود مطلوب ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت مطلوب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مطلوب نہیں ہے. مطلب یوں کہہ سکتے وہ مطلوب بالغرض نہیں ہے، مطلوب حقیقی ہے. یہ بہت مطلب اہم بات میں عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں سنتوں پہ چل رہا ہوں بس وہ بات کافی ہے، یہی سنت، یہی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. نہیں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت الگ چاہیے، وہ بذات خود چاہیے، وہ اپنے طور پہ مطلب. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خصوصی طور پر ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کی محبت اس وقت، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا. بلکہ عربی کے جو الفاظ ہیں وہ تو بہت سخت ہیں. یہ تو علماء کرام نے عقائد کے بحث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ معتدل کرنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ ہمارے عقیدہ یہ ہے کہ گناہگار جو ہے کافر نہیں ہوتا. اس وجہ سے حضرات نے مطلب اس عقیدے کو بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا جو ہے نا وہ ترجمہ کو معتدل کر لیا. ورنہ یہ ہے کہ الفاظ تو لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی وہ بات ہے. تو اس موقع پر ہمارے حضرات فرماتے ہیں دوسروں کے بارے میں تو وہ کرو کہ کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا دوسروں کے بارے میں، تاکہ دوسروں کے اوپر آپ فتویٰ نہ لگائیں. خود اپنے بارے میں وہ سمجھو جو اس کا براہ راست مطلب وہ ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا وہ مطلب نکلتا ہے، خود اپنے لیے وہ سمجھو، تبھی بچت ہوتی ہے. ہاں جی، وہ کیا ہے؟ تمہارا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا بظاہر مفہوم کیا ہے؟ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہستی کو، جن کی محبت صحابہ میں بہت معروف ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی جو محبت ہے وہ یوں کہہ سکتے ہیں باقی صحابہ میں ان کی جو محبت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ بات کر رہا ہوں. ہاں جی، یہ سب معروف ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو ہے نا وہ قبر شریف کے اوپر کھڑے ہیں. ہاں جی، اور یہ کہہ رہے ہیں، مطلب اپنے اس میں رو کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، وہ جو درخت رو رہا تھا ممبر بننے کے بعد، تو آپ نے ان کو تسلی دی کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور تسلی اس کو مل گئی اور وہ چپ ہو گیا. یا رسول اللہ، ہمارے سر پر ہاتھ کون رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ دنیا سے تشریف لے گئے اور روتے. ہاں جی، اسی طریقے سے ایک خاتون مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے کے بعد کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، چونکہ گشت کرتے تھے. وہ اشعار عمر رضی اللہ عنہ نے سنے تو حج کیا بن گئی، بیٹھ گئے، اٹھا نہیں جا سکا اور 2-3 دن مطلب اس کی وجہ سے چارپائی سے نہیں اٹھ سکے. اتنی محبت دی عمر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، طبعی محبت جس کو ہم کہتے ہیں، اتنی زیادہ تھی. اس پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، اے عمر، جب تک مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب نہیں سمجھو گے اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ اس وقت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اب تو میں آپ کو اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب سمجھتا ہوں. تو آپ سب نے فرمایا الان یا عمر، اب بات بن گئی. تو اب دیکھ لیں، مطلب یہ چیز ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات کی محبت ہے بذات خود مطلوب ہے، اور سنتوں کی محبت بھی بذات خود مطلوب ہے. کیونکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. ہاں جی، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. لہٰذا اس وجہ سے دونوں ضروری ہے، دونوں لازم ملزوم ہے.
ایک بات اکثر میرے دل میں آتی ہے، عرض کر دیتا ہوں، ظاہر ہے میرا عمل کوئی وہ نہیں ہے، بنیاد اور معیار نہیں ہے، لیکن کیفیت کی بات ہے۔ بعض دعائیں قرآنی دعائیں ہوتی ہیں اور بعض دعائیں احادیث کی دعائیں ہوتی ہیں۔ میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ دیکھیں، قرآن کی جو دعائیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مقبول دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا ہے اور ان کا وہ ذکر کیا قرآن پاک میں، اور یہ گزشتہ حضرات کی دعائیں ہیں۔ کوئی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، کوئی آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ہاں جی، کوئی یونس علیہ السلام کی دعا ہے، ہاں جی، کوئی لقمان حکیم کی دعا ہے، کوئی کسی اور ولیہ کی دعا ہے، ولی کی دعا ہے۔ یہ دعائیں انسانوں کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود دعا نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ نے تو ان دعاؤں کو قبول فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دعائیں قبول فرما لی۔ تو پھر ذرا تھوڑا سا غور فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس لیے قرآن میں نہیں، قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا تھا، تو گزشتہ امتوں کی آ سکتی تھی، ہاں جی۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں حدیث شریفہ سے جو ثابت ہے، صحیح حدیث شریفہ سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب، سب سے زیادہ محبوب ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس وجہ سے یہ فرق کرنا بڑا مشکل کام ہے کہ یہ حدیث کی دعائیں تو اس کا نمبر دوسرا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تو دعا ہے، مطلب جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مطلب ظاہر ہے وہ تو سب سے بڑے محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے، اور جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کی مطلب جن محبوب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بھی، لہٰذا ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بس ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث کی دعائیں، سبحان اللہ، بس یہ کافی ہے، قرآن و حدیث کی دعائیں بس ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، جیسے مناجات مقبول ہے نا، اس کے اندر قرآن و حدیث کی دعائیں شامل ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے بذات خود مطلوب ہے، اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ آج کل دو گروہ بن گئے ہیں، بہت بڑے دو گروہ بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اعتدال پر رکھے۔ دو بڑے گروہ ہیں، کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت کو لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑ دی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت کے بڑے اونچے اونچے دعوے کرتے ہیں، لیکن اس کے ثبوت کے لیے ان کے پاس سنتوں پہ چلنا نہیں ہوتا، ہاں جی، سنتوں پہ نہیں چلتے، بلکہ سنت کی ایک سنت کی مخالفت کرتے ہیں ظالم۔ ایسے عجیب لوگ ہیں، حیرت کی بات ہے۔ میں حیران ہوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے ہیں وہ سنتوں کے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے سنتوں کی اشد محبت ہونی چاہیے، تو کس طریقے سے بھی سنت سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اور کمال کی بات ہے، ٹائٹل بھی اہل سنت کا لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو سب سے بڑا اہل سنت سمجھتے ہیں۔ حیرت کی باتیں، یعنی جھوٹ میں بھی کوئی حد ہوتی ہے بھائی۔ جب آپ سنت کا نام لیتے ہیں تو سنت پہ چلنا چاہیے نا، سنت کی مخالفت تو نہیں کرنی چاہیے نا کم از کم، ہاں جی۔ تو یہ بھی ایک ڈلائما ہے جو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ دوسری طرف جو سنتوں کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں، سنتوں کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتوں سے کیوں تکلیف میں آتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں، کیوں درود شریف سے ان کو الرجی ہوتی ہے، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے ان کے ماتھے پہ بل آتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ تو میں شیطان کی کارروائی سمجھتا ہوں۔ یعنی شیطان نے ان کو محبت کی باتوں میں لگا کر سنت سے ہٹایا، ادھر سے ان لوگوں نے سنت پہ چلنا کافی سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت کو نہیں حاصل کر سکے، اس کے طرف مطلب وہ نہیں آئے۔ تو یہ شیطان ہی کا کام ہو سکتا ہے، ان دونوں کو جدا کرنا۔ اصل یہی ہے، جیسے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سنت کا پورا نظام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ طریق
ہر چیز جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سنتوں پہ چلنا، اس کی دعوت دینا اور پوری زندگی اس پر قائم رہنا، یہی اصل میں ہمارے بڑے ایسے تھے. جتنے بھی ہمارے بڑے گزرے، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، چاہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ، چاہے ہمارے اور بڑے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو بھی ہمارے بڑے ہیں، چاہے ہم قریب کے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات جتنے بھی گزرے ہیں، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات جتنے بھی گزرے ہیں، یہ دونوں کے جامع ہیں، دونوں کے جامع محبت کا بھی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا مطلب سنت کا بھی. یہی طریقہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اصل طریقہ ہے. ورنہ پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا، حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انسان اگر اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت وہ نہ پا سکے تو کیسے ہوگا؟ تو مجدد صاحب سے عجیب بات فرمائی، فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنے ساتھ ہی محبت کر رہا ہے. وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہا. اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو ضرور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی پیغام یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی پیغام یہی اللہ تعالیٰ تک پہنچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ لگایا. ہاں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم. ہاں تو یہ جنم اللہ تعالیٰ نے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس طریقے سے طٰہٰ اور اس طرح جو ہے نا وہ یہ مختلف مواقف ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے. تو یہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف بلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا محبت کی دعوت دی ہے. ہاں اپنی محبت کی اس لیے دعوت دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، لہٰذا ظاہر چونکہ مطلوب ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت تو پھر دینی تھی، کیونکہ ظاہر کوئی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مطلب جو ہے نا وہ کر سکتے، پیچھے رہ سکتے تھے. تو یہ والی بات ہے. تو بہرحال یہی والی بات ہے کہ ہم لوگوں کو دونوں کا جمع چاہیے. اور پھر یہ بات ہے کہ یہ بات حضرت نے بات فرمائی، حضرت کا تر امتیاز ہے. اس کو حضرت فرماتے تھے خلوت در انجمن، لوگوں کے درمیان رہ کر بھی لوگوں کے ساتھ نہ رہنا، لوگوں کے درمیان رہ کر بھی لوگوں کے ساتھ نہ رہنا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے مخلوق کے درمیان رہ کر ان سے الگ رہنا چاہیے. مخلوق کے درمیان رہ کر ان سے الگ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں مخلوق کے درمیان اللہ کے لیے رہیں، مخلوق کے لیے نہیں. مخلوق کے درمیان اللہ کے لیے رہیں. آپ کی ساری محبتوں کا جو سرا ہو وہ اللہ کی محبت تک جاتا ہو. اگر آپ والد کے ساتھ محبت کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے، اگر آپ بیوی کے ساتھ محبت کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے، اگر آپ بچوں کے ساتھ محبت کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے، اگر آپ پڑوسیوں کے ساتھ محبت کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے، اگر آپ بڑوں کے ساتھ محبت کریں تو اللہ کے لیے، اگر چھوٹوں کے ساتھ محبت کریں اللہ کے لیے. یعنی آپ کی جو محبتیں ہوں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچانے والی ہو. یہ بنیادی چیز ہے. تو حضرت کا یہی مطلب ہوتا کہ مخلوق کے درمیان رہ کر ان سے الگ رہنا چاہیے. پھر حضرت نے فرمایا کہ چونکہ نوروز آنے والا ہے، جو وہی لوگ نوروز مناتے ہیں تو وہ گڑبڑ کریں گے، اس وجہ سے ایسے معاملے میں تو ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن جب یہ گزر جائے گا تو پھر انشاءاللہ